زبیر صاحب، کیا یہ 3 مقدمات جو ہیں یہ عمران خان کی نااہلی کے اوپر منتج ہونے کا اندیشہ موجود ہے؟ پاکستان میں تو ویسے تو سب کچھ ہوتا رہا ہے. مطلب میاں نواز شریف کو وہ جو جس بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ تو کوئی بیسس ہی نہیں تھا. ایکچولی تو پاناما کا مقدمہ تھا، وہ یہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں کرپشن کی ٹریل آئے گی اور پکڑے جائیں گے، لیکن انہوں نے اخیر میں اکاؤنٹ ریسیویبل نکالا، اکاؤنٹ ریسیویبل 10,000 روپے کا، جو کہ اکاؤنٹنگ رولز کے حساب سے بالکل ہی پیتھیٹک ریزن تھا اکاؤنٹنگ رولز کے حساب سے. کیونکہ انڈیویجول کا ابھی بھی اگر کوئی جج صاحب ان میں سے سن رہے ہیں، اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے کمپنیز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ریسیویبل کا، اور انڈیویجولز کی ڈیفرنٹ. انڈیویجولز کی کیش بیسس پر ہوتی ہے اور کمپنیز کی ایکرول بیسس پر ہوتی ہے. اور اگر وہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ریسیویبل تھا تو انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ تھا، وہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے مٹیریل بھی. پرائم منسٹر کو 10,000 روپے پہ آپ کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن دینی چاہیے، آپ اس کو 10,000 کے جرمانہ کر دیتے وہ زیادہ بہتر تھا. اب یہ جو ظاہر سی بات ہے، سلمان ظاہر ہے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور لیگل پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں نن ڈکلیریشن ہے، اس میں جینوئنلی نن ڈکلیریشن ہے ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ، اور اماؤنٹ بھی سگنیفیکنٹ ہے، کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، کروڑوں کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک تو وہ ویسے بھی ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے قوم کے سامنے یہ حد تک ضرور کہنا چاہیے کہ جی مجھے یہ بیچنے نہیں چاہیے تھے تحفے، اور اگر ان کو 20% پہ لینے بھی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ ان کی تو ہائی مورل گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ باقی سب چور ہیں. ایگزامپلز دیتے تھے ریاست مدینہ، ایگزامپلز دیتے تھے یورپین لیڈرشپ کی، وہ تو ان کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اینڈ اٹ ہیز آئی ایم شیور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو ہمیشہ سے صادق اور امین ہی سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی وہ کبھی کوئی چھوٹی ایسی حرکت کر بھی نہیں سکتے. اینڈ فار اے پرسن جن کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہے ساری عمر، کیونکہ ان کا سب سے بڑا گھر ہے اسلام آباد میں اور کوئی نہ کوئی تو اخراجات اٹھاتے ہیں، وہ خود تو کچھ بھی نہیں ارن کرتے ہیں. فار اے پرسن جن کے ساری عمر اخراجات کوئی اور اٹھاتا رہے، اس کو اس قسم کی چیز میں پڑھنا تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کس لیے. نہ ان کی کوئی لائبلٹی ہے، نہ ان کی بچوں کی طرف کوئی وہ ہے کہ عمران یہ کام نہ کرتے تو وہ سیاسی طور پر زیادہ بہتر ہوتے ہیں، زیادہ بہتر ہوتا. اب لیگلی اس میں نن ڈکلیریشن کا جو بھی جی بتائیے. نہیں زبیر صاحب بات مکمل کر لی، کیونکہ آپ واقعات کی بات کر رہے ہیں تو کچھ واقعات کے حوالے سے میں تصحیح کر سکتا ہوں کہ توشہ خانہ میں معاملہ ہے کیا. لیکن زبیر صاحب بات پوری کر لیں پھر میں کچھ گزارش کروں گا. نہیں میں نے کر لی. آپ کہیے راجہ صاحب. آپ دیکھیں وہاں مقدمہ یہ ہے کہ اس وقت جو رول تھے ان کے مطابق یہ اشیاء خرید لی گئیں. اس وقت اگر رول یہ تھا کہ آپ 20% پر خرید سکتے ہیں تو وہ 20 پر خریدی گئیں. اس کے بعد ان کو بیچا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کس قیمت پر ان کو بیچا گیا. ایک قیمت ہے جو انہوں نے شاید سر دست اپنے ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کی تھی، لیکن انکم ٹیکس کے قانون میں آپ کر سکتے ہیں تصحیح اپنے ریٹرنز کی، اگلے سال انہوں نے کر دی اور وہ معاملہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنے ریٹرن میں تصحیح کر دی اور تمام بات بتا دی. سوال اب یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیمت انہوں نے بتائی، قیمت فروخت کی، اس سے زیادہ پہ انہوں نے فروخت کیا ہے اور وہ کوئی زائد رقم ہے جس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. اب ثبوت کسی کو لانا ہوگا. الیکشن کمیشن اس وقت تک یہ ثبوت نہیں لا سکی کہ انہوں نے در حقیقت کس رقم پہ یہ اشیاء بیچی تھیں. انہوں نے ایک رقم کا اظہار کر دیا کہ جی میں نے 6 کروڑ میں یا جو بھی رقم ہے بیچی. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ 28 کروڑ میں بیچی. تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اشیاء 6 کی نہیں 28 کی بکی. یہ ہے مقدمہ جو ثابت کرنا ہوگا مقدمہ بنانے والوں کو عدالت کے سامنے، اور میری نظر میں یہ آسان نہیں ہوگا. اچھا میں ایک اس میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اسے. یہ جو رول ہے 20% کا، یہ دسمبر اس سال جو بھی سال تھا یہ دسمبر میں چینج کر کے 50% کر دیا گیا تھا، اور یہ گھڑی کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جنوری میں، اس سے 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد. سو وہ امپلیمنٹ جب آپ نے 50% رول کر دیا تھا تو پھر 20%. دوسری اس میں جو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے وہ 20% جو پیمنٹ کی تھی وہ بیچنے سے پہلے کی تھی یا بیچنے کے بعد کی تھی. بیکاز دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈر دا رولز شیورلی یو ہیو ٹو بائی فرسٹ اینڈ دین سیل اٹ. مطلب سیل اٹ کا تو کانسیپٹ ہے بھی نہیں ویسے تو، بٹ مان لیا کہ وہ ان کی وہ پہلے ملکیت لیں گے، آپ کی پہلے آپ لیں گے، وہ ٹرانزیکشن آپ کے پاس آئے گی، وہ بینک اکاؤنٹ میں شو ہونی چاہیے آپ کے.